رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور میرے ساتھ اسپیچ کے لیے موجود ہے یہاں پر رضوان ترابی اور ماہرہ غفران. اور یہ مقابلہ نہیں ہے آج کیونکہ ہمارا کوارٹر فائنل تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے. آج اعزازی تقاریر ہیں ان دونوں کی. ماہرہ غفران تعارف کروائیے گا اپنا. میرا نام ماہرہ غفران ہے اور میں کیلپ انسٹیٹیوٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، موضوع کیا ہے آپ کا؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. کون سا جہاں ہے؟ اچھا ابھی بتائیں گی آپ، شروع کیجیے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جناب صدر علی وقار. یہ صرف علامہ اقبال کا مصرع نہیں، یہ ایک صدا ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے میرے وطن پاکستان کی گلی کوچوں میں. جناب صدر علی وقار، یہ وہی سرزمین ہے جہاں کبھی لاہور کی گلیوں میں آزادی کے نعرے گونجے، جہاں قائد کی آواز نے امید جگائی، جہاں ایک نیا خواب جنم لیا. لیکن آج بھی سوال کھڑا ہے، کیا ہم اس خواب کے نگہبان بنے؟ جناب صدر علی وقار، ہمارا ماضی قربانیوں سے روشن تھا، ہمارا حال آزمائشوں سے بڑا ہے. کہیں غربت کی دھول ہے، کہیں ناانصافی کی تکرار، کہیں فرقوں کی دیواریں تو کہیں سیاست کی تکرار. لیکن آج بھی اقبال کی صدا کہتی ہے، اٹھو ابھی سفر باقی ہے. جناب صدر علی وقار، ہمارا دین ہمیں سچ، ایمانت اور بھائی چارہ سکھاتا ہے. ہماری تاریخ ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہماری مٹی ہمیں پکارتی ہے کہ ستاروں سے آگے منزلیں اور بھی ہے. جناب صدر علی وقار، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، میرے وطن کے لوگوں، اپنے اندر کا اقبال جگاؤ، اپنے کردار کو قرآن بناؤ اور اپنے کردار کو عمال بناؤ. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہوں گا. کیا بات ہے، یہ تھی ماہرہ غفران. اب چلتے ہیں رضوان ترابی کی جانب. اپنا تعارف کروائیے گا مختصر. میرا نام محمد رضوان ترابی ہے اور میں دارالعلوم ایمن درس نظامی کا طالب علم ہوں. موضوع کیا ہے آپ کا؟ میری پہچان پاکستان. کیا بات ہے، شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کوئی تو امان کوئی نہیں دے گا. وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو. اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو. عزیز ساتھیو، میری پہچان پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میری عزت کسی سے ہے جان، میرا عنوان پاکستان. فاطمہ جناح کا پیارا پاکستان، امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارا ہے پاکستان. جی ہاں وہی پاکستان جس کے اصولوں کے لیے 100 نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے جانیں دی. کتنی ماؤں کے سامنے ان کے دل کے جگر گوشوں کو انگاروں میں جلایا گیا. صدر علی وقار کہ کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی غلام سے پوچھو آزادی اور وطن کی قیمت، تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جس پاک سر زمین پہ آپ رہ رہے ہیں یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے اور بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا انعام ہے کہ اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کرے، اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کرے. اس کا جو حق کے ادا تم بھی کرو ہم بھی کرے، اس کا جو حق کے ادا تم بھی کرو ہم بھی کرے. الغرض خریتے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، خریتے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پر گرے ہم نے وطن مانگ لیا. شکریہ. کیا بات ہے، زبردست. یہ تھے رضوان ترابی. مقابلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر بھی حسن مرزا بھائی اور رابعہ مہمن صاحبہ. السلام علیکم، بہت بہت خوش آمدید. کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ تہذیب نہیں تہذیب ہوتا ہے، اور سحر نہیں سحر ہوتا ہے، قلعہ نہیں قلعہ ہوتا ہے. آپ کے تلفظات کافی بہت اچھے ہو گئے، میں سیکھتا جا رہا ہوں. اچھا دیکھیں، آج ہمارے پاس ماہرہ تھی جی، تو ماہرہ کو پتا تھا مقابلہ نہیں ہے، حسن بھائی ججمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے اس طرح سے. تو دیکھیں شروع کے اندر بالکل آزاد آئی تھی، میں یہی کہنے والا تھا، الگ انداز کے اندر آئی تھی. ایسا ہی ہے
میں یہ کہنے والا تھا کہ کل اگر ہم معروض کی جگہ ماہرہ کو رکھ لیتے تو بڑا اچھا ہو جاتا. ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب اس کو پتہ ہے مقابلہ نہیں ہے تو اس نے جو اسٹارٹ لیا ہے اپنا بہت اچھا لیا. میں نے اس سے پہلے اتنا اچھا اسٹارٹ اس کا نہیں دیکھا, لیکن اس نے اختتام اچانک سے تقریر ختم کر دی, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اور جو ہمارے دوسرے بھائی تھے, یہ میں ان سے ایک مشورہ, مجھے سمجھ آ گیا تھا. ہاں ایک چھوٹا سا مشورہ ہے میرے بھائی آپ کو کہ جب آپ تقریر کرو تو کوشش کرو بناوٹی لہجے کے اندر بات مت کریں. جو آپ کا اصل لہجہ ہے اپنے سینے سے خطاب کریں تو وہ آپ کی جو آواز نکلے گی, تاکہ پتہ چلے کہ آپ تقریر کر رہے ہیں. ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی والا عنصر آپ کی تقریر میں شروع میں مجھے آغاز میں لگا, تو وہ نہیں آنا چاہیے. آپ جب سنجیدہ بات کر رہے ہیں تو آپ کا لہجہ بھی اور انداز بیاں بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے, زبردست. اچھا حسن بھائی, سنا تھا آپ مٹھائی لے کر آئے تھے. جی میں نے سنا تھا, میں لایا. اشرف بھائی آپ کو ملی مٹھائی؟ میں نے اشرف بھائی سے وعدہ کر لیا ہے اور آپ سے بھی کر لیا ہے. کس کو ملی مٹھائی؟ دیکھیں میں تو مٹھائی لے کر آیا تھا. اب ماشاءاللہ ہمارا سیٹ کوئی چھوٹی ٹرانسمیشن تو ہے نہیں, پاکستان کی نامور ٹرانسمیشن ہے, تو اتنے لوگ ہیں سیٹ پہ, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر, بالکل ایسا ہی ہے. آپ جیسے بڑے لوگ, رابعہ جیسے بڑے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, تو ٹرانسمیشن تو بڑی ہو ہی جائے گی. تو انشاءاللہ ایک مٹھائی کا ڈبہ اور. میں مذاق کر رہا ہوں, مٹھائی نہیں یہ میرے پر ہے, انشاءاللہ یوم علی گزر جائے تو میری طرف سے ایک مٹھائی کا ڈبہ اور. آپ نہیں, مٹھائی مجھے ملی تھی, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک ملی تھی لیکن نیک ملی. نہیں ہم آپ کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے. بالکل ایسے. اچھا رابعہ, کل آئی تھی, گفتگو ہو رہی تھی وکالت کے حوالے سے, لیکن کچھ سوالات رہ گئے تھے تو آج دوبارہ آپ کو مدعو کیا ہے. اچھا بات ہو رہی تھی فیملی کی اور سول کوڈ کی. یہ مجھے بتائیے گا کہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کی بھی نالج میں اضافہ ہوگا. اکثر جب طلاق ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے بچوں کا. تو بچوں کا حق ہوتا ہے کس کے پاس ہے زیادہ, ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ اچھا یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اور مجھے لگتا ہے مختصر سا بتا دیں, دیکھیے اتنا ٹائم نہیں ہے, بھلے بڑا سا ٹاپک ہے. تو جو بچوں کی جو کسٹڈی ہوتی ہے وہ جو ایئرس ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں, لڑکے کے لیے الگ ہوتا ہے, لڑکی کے لیے الگ ہوتا ہے. جو اسٹارٹنگ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماں کے پاس ہی جاتا ہے, اور سب سے زیادہ جو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, جو جج ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ویلفیئر آف مائنر, ہم مائنر بولتے ہیں بچے کو مطلب اس فیلڈ میں نا, تو ویلفیئر آف مائنر دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس جگہ پر زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. پھر وہ جج صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر بھلے وہ ماں ہو یا باپ ہو, دونوں میں سے کسی ایک کو دیا جاتا ہے. اچھا یہ رائٹس ہوتے ویسے زیادہ کس کے پاس ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ماں کے پاس یہ رائٹس زیادہ ہوتے ہیں. جی زیادہ تر ماں کے پاس ہوتے ہیں رائٹس. تو کس ایج تک جو ہے لڑکا ماں کے پاس رہ سکتا ہے, یا لڑکی ہو تو کس ایج تک ماں کے پاس رہ سکتی ہے؟ جو 7 سال تک ہوتے ہیں وہ جو بچہ ہوتا ہے لڑکا وہ زیادہ تر ماں کے پاس ہوتا ہے, اور 9-10 سال تک لڑکی جو ہے وہ ماں کے پاس. 9-10-13 سال کا جو عام ایک تاثر ہے وہ مطلب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کورٹ پر. میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو مائنر کی ویلفیئر دیکھی جاتی ہے زیادہ تر, ایج بھی اتنی زیادہ نہیں دیکھی جاتی, وہ فیکٹر اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. وہ ویلفیئر دیکھی جاتی ہے کہ بھئی بچہ کہاں پر زیادہ سیف اور سیکیور, اور ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے ہر چیزیں دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر بچہ 7 سال سے بڑا ہے, اب یہ تو بات ہو گئی کہ اگر 7 سال سے چھوٹا ہو, اب بڑا ہے بچہ, تو اب کس کے پاس جائے گا بچہ؟ کوئی ایسا قانون ہے ویلفیئر کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا قانون بنا ہوا ہے؟ کیس لاز ہوتے ہیں, اس پر ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں, وکیل جو ہے آرگیومنٹس کرتے ہیں. لازمی سی بات ہے اگر باپ کی طرف سے وکیل ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنے کیس لاز لائے گا, ماں کے حوالے سے جو وکیل ہوگا وہ اس حوالے سے کیس لاز لائے گا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی جج صاحب پر. اچھا, کہیں اس پہ تو ڈپینڈ نہیں کرتا جس کا وکیل اچھا ہوگا, جس کا وکیل تگڑا ہوگا تو وہ جیت جائے گا, وہ بچہ اسی کے پاس جائے گا؟ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے, سم ٹائم ہوتا ہے, مینی ٹائم ہوتا ہے. کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا میں اصل میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, لیکن اس میں ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا وہ ایٹماسفیئر ہے, کہ والدہ کی سائڈ پہ جو ایٹماسفیئر ہے بچے کی فیور میں, کہ اس کو تعلیم اچھی ملے گی, ماحول اچھا ملے گا, صحت اس کی اچھی رہے گی. بعض دفعہ بعض کیسز میں مائنر تو وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, دودھ پیتا بچہ 3 سال تک 4 سال تک. اس کے بعد جب یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے اس کو پروپر ٹائم نہیں دے پا رہی, ڈیوٹی ریزن کہ بھئی وہ سروس کر رہی ہیں, یا کوئی ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے, وہ کلائنٹ کو جو ہے اس کو بریف کرتا ہے, ایڈوکیٹ ہی کرتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, انڈیویجول تو کیسز ہوتے ہیں کہ کیس ٹو کیس بات ہوتی ہے, لیکن میجر فیکٹر تو یہی ہے. اچھا باپ کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے اس میں, اس کے جو فیصلے میں بچے کی خرچے کے لیے,
تو وہ بھی اس پہ بھی سارا دار و مدار ہے, یہ بھی ایک بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں چیزیں. جی مینٹیننس ڈپینڈ کرتی ہے وہ, اور وہ ویسے بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ باپ پر کہ اس کی منتھلی انکم کتنی ہے, اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ ہر کیس کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم کسی ایک کیس کو لے کر ڈسکس نہیں کر سکتے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اگر وہ خاتون ہے, اس نے شادی دوسری کر لی, تو پھر تو وہ اس کے لیے, مرد کے لیے جو اس کا سابقہ ہسبینڈ تھا, اس کو فیور چلی جاتی ہے جی کہ جی وہ اس کو پھر زیادہ, لیکن لازمی تو میرے خیال سے نہیں ہوتا کہ لڑکی شادی کر لے تو اب لازمی طور پہ بچہ جو ہے باپ کے پاس چلا نہیں, جائے گا. عموماً زیادہ فیور پھر باپ کے پاس چلی جاتی ہے. لیکن لازمی نہیں ہوتا, لازمی نہیں ہوتا. فیور جاتی ہے جی جی لیکن لازمی نہیں, ایسا کوئی قانون. اچھا رابعہ یہ بتائیے گا, اتنے سارے شعبے تھے, سب کو چھوڑ کے وکالت ہی کیوں چوز کیا آپ نے؟ بچپن میں جھوٹ تو زیادہ نہیں بولتی تھی آپ؟ نہیں جھوٹ تو میں زیادہ نہیں بولتی تھی, بٹ لیکن کم بولتی تھی. بولتی تھی وہ تو ہر انسان ہی بولتا ہے. جی. تو حسن بھائی مسکرا رہے ہیں, شاید یہ بھی بہت بولتے تھے. ابھی بھی بولتا ہوں, ابھی بھی بولتا ہوں, مجبوری ہے یہ بات میری. ہونی چاہیے, سچا بچہ ہے ہمارا یہ. جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ مجھے لگا کہ یہ جو فیلڈ ہے وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے, اور بچپن سے ہی یہ خواب تھا کہ بھائی میں کسی ایسے مطلب آپ کا بھی بچپن سے تھا؟ ایک تو میں حسن بھائی جس سے کچھ بھی سوال کروں, کسی بھی شعبے سے آؤں, چاہے وہ نعت کا ہو, ایکٹر ہو, بھائی کیسا ہے, بچپن سے ہی. ہمارا بچپن سے خواب تھا ہم پائلٹ بنے, لیکن ہم دیکھ لیں ہم سافٹ ویئر انجینئر بن گئے. سر جی جہاز تو ابھی بھی اڑاتے ہیں آپ, جہاز تو ابھی بھی اڑاتے ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی بچپن کی بات ہو رہی تھی. جی تو بس اسی کو ہم نے کیری کیا اور کرتے گئے, تو الحمدللہ آج یہاں پر پہنچ. ٹھیک ہے, کل ایک بات ہو رہی تھی جھوٹ کے اوپر, اب سچ سچ بتا دیں کتنا جھوٹ بولا اب تک؟ کتنا اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں جو کچھ بھی کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. اچھا ایک مزے کی بات, شاید آپ لوگوں کو یہ جھوٹ لگے کہ میرے پاس اب تک جتنے بھی کلائنٹس آئے ہیں نا, تو وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, اور ایسا کوئی کیس میرے پاس نہیں آیا جو مجھے لگا ہو کہ یہ کلائنٹ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا. ایسا ابھی تک کوئی ایسا سین اچھا ہوا اگر کوئی نہیں ہے. آ جائے ایسا کلائنٹ جو کہ کہے میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں آپ کو 10 کلائنٹ سے زیادہ اماؤنٹ دوں گا, اور مجھے اگر آپ نے جتا دیا تو سامنے والے کا نقصان بھی نہیں ہے, اب کیا کریں گی؟ اچھا ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے نا, ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کیس ہم جیتیں گے, کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے جج صاحب پر, وکیل پر ڈپینڈ نہیں کرتا. ہاں وکیل اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اینڈ تک اس کا جو کیس ہے اس کو آگے چلائے, جتنا فیور دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے, بٹ جج مطلب ڈپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی جج پر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اس میں انٹرپٹ کروں گا. جی 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 جی. ہر اچھا وکیل جو ہے نا اپنے کلائنٹ کو یقین دلاتا ہے کہ یہ کیس میرے لیے مشکل نہیں ہے. وہ کلائنٹ جب بھی فیس دیتا ہے اسے اور اس کو انگیج کرتا ہے, اس بات کی میں آپ کو 100% میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے بالکل. اچھا اب یہ بات تو خیر بات کے ساتھ نکلی تو میں, کیونکہ اب آپ نے ایک کیس لینا ہے, فیس لینی ہے. اب اس میں بہت سے وکیل ایسے ہوتے ہیں جو کلائنٹ کو مس یوز کرتے ہیں مختلف طریقوں سے, ڈیٹوں پہ بلاتے ہیں, ان سے فیسیں, ان کے سروسز کے پیسے, اور کچھ کلائنٹ کے ساتھ بالکل فیئر ہوتے ہیں, جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اسے پوری طرح ایمانداری سے نبھاتے ہیں. یہ اس میں فرق ہے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر کلائنٹ کو وکیل یہ یقین دلاتا ہے کہ میں کیس جو ہے آپ کو انشاءاللہ جیت کے دوں گا. اس میں 90% یا 50% 60 اس کو یقین پورا دلاتا ہے, تبھی تو کیس لیتا ہے اور کلائنٹ اس کو کیس دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی, اور یہ تو ہر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے. ہاں مطلب میں اس کو یہ برائی اچھائی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ وہ آپ کا کلائنٹ ہے, آپ نے اس کو یقین دلائیں گے تبھی وہ آپ کو فیس اچھی دے گا اور آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ایک آخری سوال, کیونکہ ایک لاسٹ میں بس اس کو اس سینٹینس کو صحیح کرنا چاہوں گی. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں کہوں کلائنٹ کو کہ میں 100% شیور ہوں کہ بھائی میں یہ کیس تو یہ کبھی بھی میں نے کلائنٹ کو نہیں کہا. میں ہاں یہ کہتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ہم یہ کیس جیتیں, جو بھی فگرز ہیں, جو بھی فیکٹس آپ نے بتائے ہیں اس کو لے کر چلیں گے, بٹ کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہاں یہ کیس تو ہم جیتے ہوئے ہیں یا ہم جیتیں گے یا XYZ. یہ کبھی مس کمٹمنٹ میں نے نہیں کی. حسن بھائی میمن سے الجھ رہا ہے, ہمارا کیا کام ہے؟ نہیں ہمارا کیا کام ہے؟ میں سوچ رہا تھا ان دونوں کا آرگیومنٹ بالکل لاسٹ منٹ ہے آخری سوال. اچھا اب بات ساری یہ ہے کہ اچھی بات کر لیتے ہیں جی, کہ جو کیسز آپ کرتے ہیں لیتے ہیں, تو اس میں ایک بات تو طے ہے نا کہ اس کی مظلومیت یا اس کی جیب کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کرتے ہوں گے. یہ ذرا پلیز بتائیے. مثال کے طور پہ آپ کی فیس ہے 50,000 روپے یا 5 لاکھ روپے,
آپ دیکھتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی پہنچا ہے, کمزور آدمی, اور آپ میری حیثیت کو پہچان گئے, سمجھ گئے کہ یہ جوگلیس آدمی ہے, اس کی بیچاری کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, یا بیچارہ غریب آدمی ہے, پرچون کا کام کرتا ہے یا کوئی چھوٹا کام کرتا ہے. اگر اشرف بھائی جیسے غریب آدمی نہیں, ہوئے میں تو میں ایک دعا مثال- کروں گا پاکستان کا ہر شخص بھائی اشرف بھائی پرچون کا جیسا کام غریب کر رہے آدمی ہو جائے. نہیں, میں ایک مثال کے طور پہ میں نے بار بار بات ہمیں کی. کہا جا رہا ہے بریک ٹائم لینے کا, ختم. لیکن اشرف بھائی کے سوال کا جواب دینے کے بعد اب میرا جو سوال ہے بالکل فیئر اور سچ بات بتانی ہے آپ نے, کہ فیس میں آپ کتنی رعایت کرتے ہیں, کیا رضیہ پھنس گئے گنڈوں میں. اچھا دیکھیں, میں مطلب جو بھی چیز ہوتی ہے وہ صحیح بتاتی ہوں. اگر مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو کلائنٹ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر میں وہ پرو بونو لیتی ہوں. مطلب ہاں, پھر free جو of ہے 10,000 20,000 تک کی بات نہیں ہوتی, پھر میں کہتی ہوں یہ فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک واہ ہے, واہ. آخری سوال میرا, بار بار میں کہہ رہا ہوں آخری سوال وہ رہ جاتا ہوتے ہوتے. یہ بتائیے گا کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ, یہ آپ نے سنا کسی وکیل نے کیا ہو, کہ آپ کا کلائنٹ ہے لیکن آپ نے اپنی اپوزیشن پارٹی سے پیسے لے کے اپنے کلائنٹ کو ہرا دیا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کچھ سنا ایسا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ تو ہوا ہی ہے. ہوتا ہے, مطلب میں نے اسٹارٹنگ میں بھی یہی کہا تھا کہ کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے, ہم پوری فیلڈ کو پھر برا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے اس میں کوئی ایسی تو نہیں ہے جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی؟ پہلے بتا دیں جلدی سے, پھر میں ضمانت وغیرہ کروا کے رکھوں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہو گئی. اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب, آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر